رب العالمین عالی جناب محترم المقام الحاج ممتاز احمد خان صاحب، معزز امیدوار حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ، مہمانان امریکہ عالی جناب منصور شاہ صاحب، عالی جناب منظور شاہ صاحب، ماموں صاحبان ممتاز احمد خان صاحب، برادر شیخ شکیل محمود صاحب، واجد علی خان صاحب، خواجہ بلال احمد صاحب، معزز کارپوریٹرز حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ، اعجاز علی قریشی ایڈوکیٹ صاحب، عزیز علامودی صاحب، ڈائس پر بیٹھے ہوئے دیگر معزز حضرات، بزرگان ملت اور نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ انتخابی جلسے کی اختتامی کارروائی ہے۔ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے 1 مہینے سے مسلسل پدیاترا دورے اور انتخابی جلسے کیے اور آپ سے اپنی بات اور اپنے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں لوگ اتنے کیوں آتے ہیں، مجلس کو لوگ بے پناہ کیوں چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ سالار ملت نے ہمیں ایک درس دیا کہ عملی میدان میں رہو، عملی جد و جہد کرو اور عمل پر ایقان رکھو۔ اسی بات پر ہم عمل پیرا رہتے ہوئے عمل پر ایقان رکھتے ہیں، عملی جد و جہد کرتے ہیں اور عملی میدان میں رہ کر آپ کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ کل مجلس اتحاد المسلمین چاہے ایوان بلدیہ ہو، ایوان اسمبلی ہو یا ایوان پارلیمنٹ ہو، آج آپ کی کامیاب نمائندگی کل مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے۔ ایوان پارلیمنٹ کے اندر نقیب ملت عالی جناب الحاج بیرسٹر زہرالدین اویسی صاحب ایک قابل اعلیٰ تعلیم یافتہ اسلامی ذہن کے نوجوان ہیں، جو مہاراشٹر، کرناٹک اور آندھرا پردیش سے واحد رکن پارلیمنٹ ہے جو سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی پارلیمنٹ میں کامیاب نمائندگی کر رہے ہیں۔ چاہے وہ کشمیر کا حساس مسئلہ ہو یا ISI پہ مباحث ہو یا مہاراشٹر میں کوٹا کے تحت بے قصور نوجوانوں کی گرفتاری کا مسئلہ ہو، وہ ایوان پارلیمنٹ میں اٹھاتے ہیں۔ 2002 کے اندر گجرات کے فسادات کی فورنسک رپورٹ کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا مسئلہ ہو یا جسٹس راجندر سچر کمیٹی کے قیام کا مسئلہ ہو یا پھر مائنارٹی منسٹری فار مائنارٹی ویلفیئر کے قیام کا مسئلہ ہو یا آسام مظفر نگر گجرات کے فسادات کا مسئلہ ہو یا احتجاج ہو، صدر مجلس بیرسٹر زہرالدین اویسی صاحب ایوان پارلیمنٹ میں اٹھاتے ہیں۔ وہ واحد رکن پارلیمنٹ ہے جنہوں 1000 سے زائد سوالات پارلیمنٹ میں کیے اور مباحث میں حصہ لیا، تو ہندوستانی پارلیمنٹ کو انہیں سنسد رتن کا ایوارڈ دینے پر مجبور ہونا پڑا۔ وہیں پر کل مجلس اتحاد المسلمین کے قائد ایوان اسمبلی اکبر الدین اویسی صاحب ایوان اسمبلی میں ہمارے ارکان اسمبلی کے ساتھ کامیاب نمائندگی کرتے ہیں اور ریاست آندھرا پردیش کے اندر 40% ریزرویشن کے لیے احتجاج کر کے ریزرویشن کو حاصل کرتے ہیں، جس کے تحت لاکھوں نوجوانوں کو تعلیمی اور روزگار کے مواقع حاصل ہوئے آندھرا پردیش کے اندر۔ اس کے علاوہ اردو کا مسئلہ ہو یا مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے کروڑوں روپے کا بجٹ ہو، جس وقت ممتاز خان صاحب اسدالدین اویسی صاحب 1994 کے اندر پہلی بار منتخب ہو کر اسمبلی میں گئے تھے، اقلیتوں کا بجٹ چندر بابو نائیڈو کے دور اقتدار میں 64 کروڑ روپیہ تھا، لیکن اکبر الدین اویسی صاحب کی کامیاب نمائندگی کا نتیجہ ہے کہ آج 1000 سے زائد کروڑ کا مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا بجٹ ہے۔ کئی بے شمار نوجوان پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک اسکالرشپ اور فیس ری ایمبرسمنٹ حاصل کر رہے ہیں۔ میڈیکل انجینئرنگ MBA اور MCA کے اندر بے شمار بچے جو کاؤنسلنگ میں MCET میں منتخب ہو کر آتے ہیں، 30,700 روپے میں ان کو ایڈمیشن ملتا ہے اور وہ 30,700 روپے بھی مائنارٹی فائنانس کارپوریشن ادا کرتی ہے۔ اسی لیے پرانے شہر کی ترقی کے لیے اس کے علاوہ قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور 2000 کروڑ کے پیکیج کا انہوں نے مطالبہ کیا اور اسے حاصل کیا، اور جواہر لال نہرو نیشنل اربن رینیول مشن کے تحت کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام پرانے شہر کے اندر کروائے گئے۔ پھر اس کے علاوہ مسجد عمر فاروق شمس آباد کی شہادت پر احتجاج کیا گیا، مسجد ہاشمی سیکریٹریٹ کی مسجد کے تحت احتجاج کرتے ہوئے مسجد کو دوبارہ تعمیر کروایا گیا۔ انیس محی الدین جس کو کوٹا کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، اکبر الدین اویسی صاحب اور ہمارے ارکان اسمبلی کی مسلسل کامیاب نمائندگی پر ان کو رہا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم ایوان بلدیہ کے اندر کارپوریٹر آپ کے برقی بلدیہ ابرسانی ترقیاتی کاموں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، چاہے وہ CC روڈ BT روڈ کا مسئلہ ہو، نالا ویڈنگ اور نالا ڈیسینڈنگ کا مسئلہ ہو یا نالوں پر سیلاب اور فینسنگ کا مسئلہ ہو، سینیٹیشن کا مسئلہ ہو یا اسٹریٹ لائٹ کا مسئلہ ہو یا گریو یارڈ کی جنگل کٹنگ کا مسئلہ ہو یا اسٹریٹ لائٹ پرووائڈ کرنے کا مسئلہ ہو، ہم ایوان بلدیہ کے اندر آواز اٹھا کر احتجاج کرتے ہیں۔ ارے آج نادان لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ ممتاز خان صاحب نے 20 برس کے اندر اسمبلی میں 20 منٹ بھی بات نہیں کی، انہوں نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کروائے، انہوں نے سرکاری اسکولوں کو فروخت کر دیا اور انہوں نے حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کو پسماندہ بنا دیا۔ ارے یاقوت پورہ کہاں سے تم کو پسماندہ نظر آیا؟ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ آج BJP کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ کانگریس کا یووا
جوش اور بی جے پی کی ننگی سوچ. ارے تمہاری سوچ پسماندہ ہے, تمہاری ذہنیت پسماندہ ہے, تمہارے خیالات پسماندہ ہے, تم اس لیے یاقوت پورے کو پسماندہ کہہ رہے ہو. ارے 1996 کے اندر جب ممتاز خان صاحب حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کے رکن اسمبلی بنے, اس وقت یاقوت پورے کے اندر زمینوں کی قیمتیں کیا تھی, گھروں کی قیمتیں کیا تھی, ملگیوں کے کرائے اور پگڑیاں کیا تھی. ممتاز خان رکن اسمبلی بننے کے بعد ممتاز خان صاحب نے روڈ وائڈننگ کا کام کیا, روڈوں کو کشادہ کیا, سی سی روڈ اور بی سی روڈ دلوائے, نالوں کو ڈیسلٹنگ کر کے نالا وائڈننگ کیا, نالوں پر سلیب دلوایا, نالوں کو فینسنگ کروایا, کئی الیکٹرک کے سب اسٹیشن اور ٹرانسفارمرز قائم کیے, کئی واٹر ٹریکنگ لائن کے کرشنا کے پانی سے جو لائن آئی, سب سے پہلے حیدرآباد کے اندر اگر کوئی کانسٹیٹوئنسی میں آئی تو ممتاز خان صاحب کی کانسٹیٹوئنسی یاقوت پورے کے سنتوش نگر کے علاقے کے اندر آئی, اور آج سارے یاقوت پورے کے اندر پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے. آپ کے تالاب کٹے تک بھی وہ پانی پہنچتا ہے. اس کے علاوہ کئی کمیونٹی ہال, کئی اسکول کی بلڈنگوں کو تعمیر کروایا. اشرف المدارس کے اسکول کے اندر حالی صدر صاحب نے افتتاح کیا, لاکھوں کی عمارت وہاں تعمیر کروائی. اسی طریقے سے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن ممتاز خان صاحب نے یاقوت پورے کو ایک ماڈل کانسٹیٹوئنسی بنوایا. سینٹرل لائٹنگ, اسٹریٹ لائٹنگ, سیمی ماس لائٹ, درگاہ اور قبرستان اور مساجد کے اندر لائٹ دیے گئے. 40 فوکس لائٹ سے زیادہ ممتاز خان صاحب کو MLA بجٹ میں ہر ڈویژن میں دیا گیا, ہم نے ہر مساجد کے اندر لگائے. پھر کارپوریٹرز کو 40 فوکس لائٹ دیے گئے, ہم نے 2 فوکس لائٹ ہر مسجد کے اندر لگائے. شیخ شکیل محمود صاحب کمیلی کی مسجد کے قبرستان کے اندر واکنگ ٹریک اور اسٹریٹ لائٹ لگائے. الیکٹرک کے آفیسرز آ کے دیکھا کہ ارے آپ نے تو یہاں پر دیوالی بنا دی, زندوں کے لیے نئے شہر میں لائٹ نہیں ہے, آپ نے مردوں کو بھی روشن کر دیا. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہوتا ہے کہ لوگ رات میں تدفین کے لیے آتے ہیں تو ڈر و خوف کا ماحول قبرستان میں رہتا ہے. ہم نے واکنگ ٹریک بنائے چلنے کے لیے لوگوں کو, تاکہ تدفین کے لوگ آتے ہیں تو انہیں تکلیف نہ ہو. یہ ممتاز خان صاحب سنجیدگی سے اپنے کارپوریٹرز کو لے کر آج حلقے کے اندر کام کر رہے ہیں. جہاں تک تالاب کٹے کا تعلق ہے, 23 فروری 2014 کو ممتاز خان صاحب نے سرسری جائزہ اعتماد میں انٹرویو میں کہا کہ 18 ڈویژن وارڈ کے اندر 48 کروڑ کے ترقیاتی کام کروائے, اور 17 ڈویژن جس میں خواجہ بلال صاحب, شکیل صاحب, واجد صاحب کا ایریا آتا ہے, 61 کروڑ کے ترقیاتی کام کروائے گئے. اور 77 کروڑ سے جواہر لال نہرو نیشنل اربن رینیول مشن کے تحت پروجیکٹ سے سیور لائن دلوائی گئی. صرف تالاب کٹے کے اندر 3500 میٹر کی سیوریج لائن دلوائی گئی. یہ والٹا ہوٹل سے شاہجہاں ہوٹل تک, شاہجہاں سے چاچا گیریج تک, چاچا گیریج سے سالم چوک ریلوے ٹریک تک سینٹرل لائن پڑ چکی ہے. اور بائی لائنز کے اندر سب ڈویژن میں, سب لینز میں کنیکشن دینے کا کام باقی ہے. کنٹریکٹر کے پاس پہلے انسٹالمنٹ کے پیسے ختم ہونے سے کام کو روک دیا گیا ہے. انتخابات کے بعد وہ کام بھی انشاءاللہ ہوگا. تالاب کٹے کی ہر گلی کے اندر سیوریج لائن, BT روڈ اور CC روڈ دلوائی گئی. یہاں پر آپ 30 برس کے اندر آپ نے دیکھا کہ 22, 23, 24 اکتوبر کو شہر حیدرآباد میں طوفانی بارش ہوئی. ندیم کالونی, حکیم پیٹ, ٹولی چوکی ڈوب گیا. رمنس پورہ, دودھ بولی, کشن باغ, بہادر پورہ ڈوب گیا. بازو رین بازار, دبیر پورے کے اندر پانی آیا. لیکن بتاؤ تالاب کٹے والوں, کیا تالاب کٹے کے کسی گھر کے اندر پانی آیا؟ 1-2 گھر چھوڑ کے کسی گھر کے اندر 30 برس میں پہلی بار پانی نہیں آیا. یہ ممتاز خان صاحب کا اور ہمارا کارنامہ ہے. کیونکہ یہ علاقہ اکبر الدین اویسی صاحب کا ہے, اور ان کی فطرت ہے کہ وہ الگ صبح اٹھ جاتے ہیں تو سب سے پہلے تالاب کٹے والوں کو فون کر کے پوچھے کہ بتاؤ تالاب کٹے کا کیا حال ہے, شہر ڈوب رہا ہے, مجھے فکر ہے کہ پانی یہاں پر نہیں آیا. ممتاز خان صاحب نے کئی کارکنوں کو فون کر کے پوچھا کہ ایمرجنسی اسکاٹ کی ضرورت ہے, کیا پانی آیا؟ تو کہا نہیں آیا. HMT TV والے صبح 6 بجے آ کر پورے گلیوں میں گونج کر آئے اور والٹا پہ ٹھہر کر مجھے فون کیا کہ وجاہت صاحب ہم آپ کے ایریے میں آئے تھے کہ وہاں پر کچھ پانی اگر گھروں میں ہے تو لیں گے, لیکن پانی نہیں ملا کہیں بھی. یہ ہمارا کارنامہ ہے. مجلس اتحاد المسلمین کے ممتاز خان صاحب ایک خاموشی سے, سنجیدگی سے کام کرنے والی قیادت ہے. شعبہ بازی یا فوٹو یا TO میں آنا ان کا مقصد نہیں ہے, بلکہ آپ نے دیکھا کہ اسی بلڈنگ کے اندر سیلر میں آدھار سینٹر 1 سال تک چلتا رہا. 4 آدھار سینٹر تالاب کٹے کے اندر دلوائے گئے. آج 80% لوگوں کے پاس آدھار کارڈ ہے. مغل پورہ پلے گراؤنڈ کے اندر, سلطان شاہی پلے گراؤنڈ کے اندر, سلطان شاہی کمیونٹی ہال کے اندر خود پاشا قادری صاحب کئی بار آئے. پولیس کو بھیجا, وہاں پر بچے 500, 1000, 1200 روپے لے رہے تھے, لیکن وہ سینٹرز بند ہو چکے ہیں. لیکن تالاب چنچلم کے اندر 4 سینٹر چلے, 80% لوگوں کے پاس آج آدھار کارڈ موجود ہے. پھر اس کے بعد 27 میڈیکل کیمپس ہم نے یہاں پہ کروائے. کئی لوگوں کا 300, 400 لوگوں کا مفت معائنہ اور علاج کروایا. 21 ٹرائی سائیکلز ہم نے تقسیم کیے تاکہ ڈور ٹو ڈور جا کے لوگ کچرا حاصل کریں اور گھروں کے اندر سے کچرا لا کر ایک ڈمپر بین کے اندر ڈالیں. کئی فوکس لائٹ اور کئی سیمی ماسٹ اور ہائی
فیمس لائٹ مساجد کے اندر کروائے. یہ بھولے شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں ٹائلز کا کام اندر کروایا گیا. بابا بہاؤالدین سہروردی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے اندر, وہاں پر فتح شاہ مسجد کے اندر, مسجد قادر علی پٹیل کے اندر ہم نے وضو خانے تعمیر کروائے اور فرسٹ فلور پر فلورنگ کروائی. ارے اتنے ترقیاتی کام ہوئے تو پھر تم بتاؤ کہ تمہیں یہ پسماندہ کہاں سے نظر آیا؟ پسماندہ علاقہ نہیں ہے, پسماندہ تمہاری سوچ و نظر ہے. ارے آج ان کو فکر اس بات کی ہے, آج نے دیکھا دیوبندی, بریلوی, ندوی, جماعت اسلامی, تبلیغی جماعت, ہر جماعت والوں نے, یونائٹڈ مسلم فرنٹ والوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی تائید کر دی. اور آج اہل تشیع حضرات شیعوں کے بڑے بڑے قبلاؤں نے ہماری تائید کر دی. کیوں ہے کہ 12 برس میں چندر شیکھر TRS نے احتجاج کیا اور آج تلنگانہ حاصل کر لیا. 2002 میں گجرات کا فساد ہوا, 5000 مسلمانوں کا قاتل چائے بیچنے والا 12 برس کے اندر آج وزیر اعظم کا دعویٰ کر دیا. ارے 57 برس کے بعد آج مجلس اتحاد المسلمین پہلی بار حیدرآباد کے علاوہ سکندرآباد پارلیمنٹ لڑ رہی ہے. 35 امیدواروں کو MLA کے لیے اتارا ہے تو یہ لوگ پریشان ہیں کہ مجلس آج نہ صرف رائلسیما, تلنگانہ, آندھرا, مہاراشٹر, کرناٹک, آسام, بہار, گجرات اور مظفر نگر کا احاطہ کری بلکہ سارے ہندوستان کا احاطہ کر چکی ہے. تو آج اس بات کی انہیں پریشانی ہے. بے غیرت کہہ کر انہیں پکارا تو برا مان گئے, آئینہ انہیں دکھایا تو برا مان گئے. ارے تمہارے گھر تو ہر دن دیوالی ہے, ہم نے ایک دیا جلایا تو برا مان گئے. گھر اپنا ہی چھے پن کی ڈھیلش نہیں اگلنا کتے, گھر اپنا ہی چھے پر ڈھیلش نہیں اگلنا کتے. تمہیں سب لوگ کودیں گے, ہمیں اچھلنا بھی نہیں کتے. ارے آخر کیا ہے؟ جمہوریت ہے یہ, ہم بھی لڑ سکتے ہیں, ہمارے قائدین بھی لڑ سکتے ہیں. آج مظفر نگر, اعظم گڑھ, اتر پردیش سے لوگ دارالسلام کی آ رہے ہیں. آج اکبر صاحب, اسد صاحب کو فون آ رہے ہیں مہیم, ممبئی, شیو سینا کے علاقوں سے کہ آؤ وہاں پر شاخ قائم کرو. ارے صدر مجلس کے حکم پر ہم 12 دن ناندیڑ میں کیمپ کر کے رہے. لوگ اسی طرح سمجھوں کی سمندر کی طرح آئے, حالیہ ہمارے نعرے لگانے لگے. تو اشوک راؤ چوہان نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین کو صرف جلسوں میں نعرے اور تھالیاں ملیں گے, اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا. لیکن جب نتیجہ آیا تو 11 کارپوریٹرز ہمارے منتخب ہو کر آئے تو بال ٹھاکرے زندہ تھا. اس نے کیا کہا, اشوک راؤ چوہان تم کیا کر رہے ہو؟ یہ رضاکاروں کی جماعت آج مہاراشٹر میں داخل ہو چکی ہے. پھر ہم نے 7 دن بسوا کلیان کرناٹک میں کیمپ کر کے رہے. صدر مجلس کے حکم پر 3 بسوا کلیان, بدر سے 3 کارپوریٹر, بسوا کلیان سے 3 کارپوریٹر ہمارے منتخب ہو کر آئے. پھر ہم نے 18 دن کریم نگر کے اندر کیمپ کر کے رہے. 9 کارپوریٹر اور ڈپٹی میئر ہمارا منتخب ہو کر آیا. آج ان کو پریشانی یہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین آج پورے ہندوستان کا محاسبہ کر رہی ہے. آج سشما سوراج آئی, کیا کہا اس نے؟ حیدرآباد کے اندر مجلس کا قبضہ ہے, حیدرآباد کے اندر مجلس قابض ہو چکی ہے. آج پورے ہندوستان کے فرقہ پرست جماعتیں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین سے پریشان ہیں. تو یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کر دیا جائے. ارے آج یاقوت پورا کہہ کر الجھایا جا رہا ہے. ایک اخبار کی سیاست زاہد علی خان پھر آ گیا. آپ کو شرم آنی چاہیے تھی. ارے 2009 کے اندر اسد صاحب سے 1,94,000 ووٹ لے کر ہار گئے, پھر خاموش بیٹھ گئے تھے. لیکن شرم آئے گی بھی تو کیسے آئے گی میرے بھائی؟ شرم ان کو آتی ہے جو شرماتے ہیں. یہ تو ایسے بے شرم ہے کہ شرم ان سے شرماتی ہے. آپ دیکھیں کہ دارالسلام میں قائد ملت کی برسی ہوتی, فخر ملت کی برسی ہوتی, سالار ملت کی برسی ہوتی, تعمیر ملت کے مولانا خلیل اللہ حسینی صاحب کی برسی ہوتی. کبھی عابد علی خان کی برسی ہوئی دیکھے اخبار میں آپ؟ کبھی چادر گل چڑھاتے ہوئے خبر کو دیکھے؟ نہیں دیکھے. اس لیے نہیں دیکھے کہ عابد علی خان کمیونسٹ تھے, عابد علی خان مخدوم محی الدین کے چیلے تھے, اس لیے ان کی کوئی برسی, کوئی فاتحہ نہیں ہوتی. یہ کمیونسٹوں کی ناجائز اولاد ہے عابد علی خان, زاہد علی خان. اور یہ لوگ کیا کرے, 3 مہینے رومال ڈال لے کے سکندرآباد میں پھرے عامر علی خان, YSR سے میں بن جاؤں گا, YSR سے میں بن جاؤں گا. کئی کانگریس کے امیدوار پھرے, لیکن دنیا یہ نہیں جانتی کہ کانگریس ہو یا YSR ہو, وہاں کے مسلمانوں کو ٹکٹ YSR بھون یا گاندھی بھون سے نہیں بلکہ دارالسلام سے ملتا ہے. چاہے وہ
شبیر علی ہو، احمد اللہ ہو یا فرید الدین ہو، کیا ہوا ملک پیٹ کے اندر مظفر علی خان صاحب؟ کہاں گئے آپ کی جذبات؟ کہاں گیا آپ کا انقلاب؟ مجلس اتحاد المسلمین وہ جماعت ہے جنہیں سمجھنے کے لیے تمہیں 50 برس لگیں گے۔ سالار ملت ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ دراز ہے، حکومت کے گریبانوں سے کھیلیں گے لیکن اپنے دامن کے تار بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین ڈرنے اور گھبرانے والی جماعت نہیں ہے۔ ہر وقت مجلس اتحاد المسلمین نے حکمت سے اور مسائل کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا اور اس کے نتائج اچھے برآمد ہوئے۔ آج بتاؤ ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، کوئی جماعت کوئی قیادت مسلمانوں کی مدد کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی ہے۔ 2002 کے اندر گجرات میں فساد ہوا، کون گئے؟ یہی کل مجلس اتحاد المسلمین سالار ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور ممتاز خان صاحب کو 22 لاکھ کی امداد دے کر گجرات کی سرزمین پر بھیجے۔ یہی اکبر الدین اویسی صاحب اویسی ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کی ٹیم کو اور دواؤں کے کارٹون دے کر گجرات کو بھیجے، جہاں نریندر مودی کے ڈاکٹر یہاں پر عثمانیہ دواخانے کی طرح جن لوگوں کے جسموں میں گولیاں پیوست تھے ان کے ہاتھ اور پیر سے گولیاں نکالنے کی بجائے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ رہے تھے۔ ایسے میں کیمپ ڈال کر ہمارے ڈاکٹروں نے آپریشن کیا اور جن کا علاج ممکن نہیں تھا ان کو اویسی ہاسپٹل کو لایا۔ کون گئی؟ مجلس اتحاد المسلمین گئی۔ 2006 کے اندر ناندیڑ مہاراشٹر مالیگاؤں میں بم بلاسٹ ہوا، اسد الدین اویسی صاحب 7.5 لاکھ کی امداد لے کر مہاراشٹر مالیگاؤں پہنچتے ہیں اور وہاں کے مسلمانوں کی امداد کرتے ہیں۔ پھر 2017 میں 2007 کو مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہوا، سب سے پہلے کون پہنچے؟ یہی ممتاز خان صاحب جن کا گھر چار مینار بس ڈپو کے بازو ہے، وہ پہنچ گئے۔ پاشا قادری صاحب اکبر صاحب خود آ گئے، اپنی گاڑیوں میں زخمیوں کو اٹھا کر یشودا ہاسپٹل، اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل کو بھیجا کر امداد کی۔ جب ان کے افراد خاندان دارالسلام آئے تو 14 شہید ہونے والوں کو سالار ملت نے 1 لاکھ کے حساب سے 14 لاکھ روپیہ دیا اور 54 زخمی ہونے والوں کو 10-10 ہزار کے حساب سے 5,40,000 کی امداد مجلس اتحاد المسلمین نے دیا۔ پھر 2008 کے اندر وٹالی بھینسا کے اندر محبوب خان کے 6 افراد خاندان کو زندہ جلا دیا گیا۔ کون گئے؟ اسد الدین اویسی صاحب گئے اور جانا ریڈی سے ہوم منسٹر تھا الجھ پڑے۔ وہی ایس راجشیکھر ریڈی جمعیت العلماء ہند کے جلسے میں نظام کالج میں یہ بات کہی کہ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن اسد الدین اویسی واز دا فرسٹ لیڈر ہو وزٹڈ وٹالی اینڈ بھینسا۔ یہی بات ان کو بری لگتی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین ہر جگہ جاتی ہے۔ پھر 2010 کے اندر کرنول میں سیلاب آیا تو 2 کروڑ سے زائد کی امداد دے کر اسد صاحب نے احمد بلالہ کو کرنول کے اندر بھیجا۔ پھر 2012 میں آسام کے اندر یہی نریندر مودی کا سوتیلا بھائی ترون گوگائی چیف منسٹر 1.5 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو بے گھر کرتا ہے۔ کون گئے؟ اسد الدین اویسی صاحب گئے، 3 کروڑ سے زائد کی امداد وہاں پر پہنچائی۔ رمضان کے مہینے میں یہ شکیل محمود صاحب بھی وہاں موجود تھے، آسام ریلیف فنڈ کے رکن بھی ہے یہ، وہاں گئے اور امداد ان لوگوں کو پہنچائی۔ امریکہ میں انٹرنیٹ پہ لوگوں نے دیکھا کہ اتنے سنگین حالات میں ملٹری کے گاڑیوں کے گولیوں کی چھاؤں میں اندر جا کر مدد کی تو ان لوگوں نے اسد صاحب کو امریکہ بلایا اور انڈین مسلم ریلیف چیریٹی والوں نے $20,000 دیا کہ اسد الدین اویسی صاحب آپ آسام کے مسلمانوں کی مدد کیجئے۔ پھر اس کے بعد سپٹمبر کو 2013 کے اندر سپٹمبر کے مہینے میں مظفر نگر کے اندر فساد ہوا۔ کون گئے؟ مجلس اتحاد المسلمین گئی، 3.5 لاکھ سے زائد امداد مجلس اتحاد المسلمین نے مظفر نگر کے مسلمانوں کو پہنچایا۔ یہی بات ان کو بری لگتی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین ہر جگہ جا رہی ہے اور ہر جگہ جا کر مسلمانوں کی مدد کر رہی ہے۔ کیوں نہیں کرے گی؟ کہ لوگ یہ پوچھتے تھے کہ عراق اور امریکہ کے اندر، ایران اور افغانستان کے اندر امریکہ حملہ کرتا ہے تو صلاح الدین اویسی کا دل دارالسلام میں کیوں دھڑکتا ہے؟ چار مینار پہ مسلمان کیوں احتجاج کرتا ہے؟ پرانا شہر کیوں بند ہوتا ہے؟ تو ارے ہم مسلمان اس حدیث شریف پر عمل پیرا ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اور مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں خراش آتی ہے تو سارا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھتی ہے۔
زبان تو کھول، نظر تو ملا، جواب تو دے، آخر میں کتنی بار لٹا ہوں مجھے حساب تو دے۔ لیکن نہیں، یہ نہیں انتشار پیدا کیا جائے، انقلاب کی بات کیا جائے، مسلمانوں کو خوف و ڈر کے ماحول میں لایا جائے اور مسلمانوں کو منتشر کیا جائے۔ آج دیکھو مسلمانوں، ہندوستان میں مسلمانوں اور ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کیسا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ آج بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ہم سطح میں آئیں گے تو گاؤں گاؤں سڑک ہوگا، گھر گھر بجلی پانی ہوگی اور مہیلاؤں کی سرکشا ہوگی، دیش کی رکشا ہوگی۔ ارے ہاں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ انتخابات میں ہم جیتیں گے تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو 2 وقت کی روٹی ملے، آنگ بھر کپڑا ملے، رہنے کو سر چھپانے کے لیے گھر ملے، ہمارے نوجوانوں کو تعلیم ملے، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کا تحفظ ہو۔ آج مسلمانوں کی خواتین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ آج زکیہ جعفری، احسان جعفری کی 70-75 سالہ ہماری ماں آج عدالت کے کھٹکر آ رہی ہے کہ مجھے انصاف دو، لیکن انصاف نہیں دیا جا رہا ہے۔ ظاہرہ شیخ بیسٹ بیکری کیس کے اندر اس کی زندگی کو تماشا بنا دیا گیا۔ کوثر بھی، شیخ شراب الدین کی بیوی جس کے سامنے ان کے شوہر کا قتل ہوا، ان کا بھی قتل کر دیا گیا۔ بلقیس بانو جس کے 14 افراد خاندان کا گجرات میں قتل کر کے جلا دیا گیا، اس حاملہ خاتون کا بھی قتل کر دیا گیا۔ عشرت جہاں ہماری معصوم بہن کو بمبئی سے لا کر گجرات میں ISI کے ایجنٹ کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ کون گئے؟ پارلیمنٹ سے اسد الدین اویسی صاحب گئے۔ پارلیمنٹ چل رہا تھا، دلی سے اسد الدین صاحب ممبئی گئے، عشرت جہاں کے جنازے میں شریک ہوئے۔ پریس والوں نے پوچھا کہ یہ بے قصور ہے، یہ معصوم ہے، اس کا انکاؤنٹر کیا گیا۔ جب دوسرے دن پارلیمنٹ میں واپس آئے تو ISI پہ مباحث ہونے والے تھے۔ ISI پہ مباحث شروع ہوئے تو ایک شیو سینا کا ایک رکن پارلیمنٹ اٹھ کر کھڑا ہو کر کہا کہ ادھیکش مہادیو، آپ کیا بات کرتے ہیں ISI کی؟ اس صدن میں ایک ایسا بھی سدسیہ ہے جو دیش دروہی عشرت جہاں کے انتم سنسکار میں جا کر آ رہا ہے، جس کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ پورا پارلیمنٹ پلٹ کر دیکھتا ہے کہ کون اسد الدین اویسی ہے جو اتنی جرت کی۔ ارے آج ہماری بہن عشرت جہاں کی زندگی کو، افراد خاندان کو تماشا بنا دیا گیا۔ آج ہماری بہن سمیرہ بیگم کو ایک سود خور ارشد احمد نامی نوجوان لے جا کر چار مینار سے پھینک دیتا ہے۔ 1 گھنٹے تک چار مینار کے دامن میں تڑپتی ہے، 6 گھنٹے تک عثمانیہ دواخانے میں تڑپتی ہے۔ پریس والے آ کر پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس نے پھینکا، کون تمہیں مارنا چاہا؟ تو کہا ایک سود خور نے، ہم اس کے پیسے ادا نہیں کر سکے، میرا استحصال کیا، مجھ کو لے کر پھرا گھوما اور آخر میں لا کر چار مینار سے ڈھکیل دیا۔ سوچو مسلمانوں، آج ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ عائشہ میرا جس کا وجے واڑہ کے ہاسٹل میں عصمت ریزی کر کے قتل کر دیا گیا، یہی اکبر الدین اویسی صاحب، یہی ممتاز خان صاحب، پاشا قادری صاحب چیف منسٹر کے چیمبر میں اس کی ماں اور بھائی کو اور اس کے شوہر کو لے جا کر ملاتے ہیں اسمبلی کے اندر کہ ان کے ساتھ انصاف کرو اور قاتلوں کو گرفتار کرو۔ کاویلی نیلور کے اندر جب ہم اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ گئے تھے ایک رکن پارلیمنٹ کی تائید میں، تو میں نے کہا اسد صاحب یہ وہی کاویلی ہے، نیلور کا علاقہ جہاں تسلیمہ نامی نوجوان کو تیلگو دیشم کا سرپنچ عصمت ریزی کر کے ٹرین کے پٹریوں پر پھینک دیا تھا۔ آپ آ کر احتجاج کرے تھے، اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، فورینسک رپورٹ آئی، DNA ٹیسٹ کروایا گیا تو سرپنچ کے ہاتھ میں اس معصوم بچی کے سر کے بال تھے۔ ارے کہا ہاں تم نے مجھے صحیح یاد دلایا، یہ وہی علاقہ ہے کاویلی اور نیلور جہاں میں احتجاج کرا تھا۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ اس طریقے سے سلوک کیا جا رہا ہے۔ آج تم سرکشا کی بات کرتے ہو، سرکشا بھی تمہیں ہی ہو، رکشا بھی تمہیں ہی ہو، پھر ہم کیا کرنا اس دیش کے اندر؟ بتاؤ مسلمانوں، آج سیاسی شعور کو بیدار کرو۔ آج دیکھو ملک کے اندر کیسے انتخابات ہو رہے ہیں، دلی کے اندر کیسی تغیر و تبدیلی آئی، تعلیم یافتہ نوجوان اپنے حق ووٹ کو لے کر آگے بڑھے ہیں۔ نارتھ انڈیا میں 80% پولنگ ہوئی کہ یہ لوگ جان چکے ہیں کہ ووٹ ہمارا قیمتی حق ہے، ہمارے نمائندوں کی آواز ایوان بلدیہ، ایوان اسمبلی، ایوان پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے تاکہ ہمارے مسائل کو حل ہو سکیں، کیونکہ جمہوری ملک میں اس کی بات سنی اور سمجھی جاتی ہے جس کے پاس سیاسی طاقت و قوت ہے، جس کے پاس سیاسی طاقت نہیں ہے اس کی بات کوئی نہیں سنتا۔ سالار ملت ہمیشہ یہی بات کہتے رہے کہ کوئی بھی آدمی تم سے صرف 2 وقت بات کرتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، وہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ تم اسے کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہو یا پھر تم اسے کچھ نقصان کر سکتے ہو۔ اگر تم فائدہ پہنچا سکتے ہو تو وہ تم سے بات کرے گا، اگر تم اس کو نقصان پہنچا سکتے ہو تو وہ ڈر کر تم سے بات کرے گا، تیسرے آدمی سے کوئی بات نہیں کرتا۔ آج ہمارا موقف یہی ہے مجلس اتحاد المسلمین کا کہ ساری
ساری جماعتیں دارالسلام کو آ رہی ہیں اور یہی کوشش کر رہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین چاہے تو ہم کو فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے، نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ کئی چیف منسٹر دارالسلام کو آئے، کبھی سالار ملت نے زندگی میں گاندھی بھون، مخدوم بھون، NTR بھون یا تلنگانہ بھون نہیں گئے۔ سب دارالسلام آئے، اندرا گاندھی دارالسلام آئی، نیلم سنجیوا ریڈی دارالسلام آئے، وینگل راؤ دارالسلام آئے، ناندلہ بھاسکر راؤ دارالسلام آئے، کوٹلا وجے بھاسکر ریڈی دارالسلام آئے، جناندر ریڈی دارالسلام آیا، چندر بابو نائیڈو دارالسلام آیا۔ جب سب آئے تو چنا ریڈی نے کہا کہ میں دارالسلام نہیں آؤں گا، تو سالار نے کہا چنا ریڈی ابھی تم چنا ہو، کئی پیدا آگے چلے گئے، ابھی تم کیا چیز ہو۔ پھر چنا ریڈی بھی دارالسلام کو آیا، تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی قوت تھی۔ اور سالار ملت ہمیشہ یہی بات کہتے رہے کہ قوت توازن اپنے ہاتھ میں رکھو، قوت توازن اپنے ہاتھ میں رکھو اور مرکز سیاسی سے وابستہ رہو، تاکہ تمہارے پاس سب لوگ آ سکیں اور تم بادشاہ گھر کا موقف اختیار کرو۔ آج وہ نرخی پل باغ کے جلسے میں ہے، کچھ ہی لمحے یہاں پر آئیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ غلام یاسین اڑ گیا کہ 5 بجے تک میں پولنگ ہونے نہیں دوں گا۔ جب 5 بجے پولنگ ختم ہوئی، 5 بجے پولنگ ختم ہوئی، 5 بجے پولنگ ختم ہوئی تو یہ بی جے پی کے لوگ ڈی سی ایم گاڑی کے اندر جھنڈے لگا کر آئے اور اس کے گھر میں داخل ہو کر غلام یاسین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کا معصوم بچہ جھولے میں سو رہا تھا، اس کی بیوی نے ہاتھوں سے بتا کر کہا میرے معصوم بچے کو مت مارو، تو تلوار چلائی تو اس کے انگلیاں کٹ کے زمین پر گر گئے۔ یہی ممتاز خان صاحب تھے جو جا کر ان کے گھر پر لاشوں کو اٹھایا ان کے گھر پر، اور معصوم بچوں کو لے کر وہاں کے اطراف کے لوگوں کو لے کر وہ عشرت محل جیسے شادی خانوں میں لا کر ان لوگوں کو رکھا اور ان کو اناج پانی اور غذا پہنچائی۔ کہا مسلمانوں ڈرو گھبراؤ نہیں، مسلمانوں کے لیے ایک ایک گھر پر یہ خائبین ممتاز خان صاحب ڈٹے رہے اور پہنچ کر وہاں پر آج ایک مضبوط حلقہ اور قلعہ بنایا۔ سلطان شاہی والے چھتوں پر جاگتے ہیں تو سارا شہر سکون سے سوتا ہے۔ یہی آج ابھی کہا ممتاز خان صاحب نے کہ 1962 سے لے کر 52 سال تک اسی چورستے پر رہے، کیسے کیسے واقعات اور حادثات نہیں ہوئے، کیسے کیسے لوگ اور نہیں آئے، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کو ختم کرنے کی سازشیں کرتے رہے۔ لیکن ایسی قربانیوں سے آج مجلس اتحاد المسلمین یہاں تک پہنچی۔ 50 برس سالار ملت نے اپنی زندگی وقف کر دی، 11.5 برس فقر ملت جیل کی صحبتیں برداشت کیے۔ 1999 کے اندر اسد الدین اویسی صاحب نے شہران ہوٹل پر 70 لاٹھیاں کھائیں اور جسم پر زخم لیے۔ 30 اپریل 2011 کو اکبر الدین اویسی صاحب کو بارکس کی سرزمین پر مارا گیا، ان کو زمین پر خون ٹپکایا انہوں نے۔ تو آج مجلس اتحاد المسلمین یہاں تک آئی ہے، آج مجلس اتحاد المسلمین یہاں تک آئی ہے۔ حضرات خائبین تشریف لانے پر آپ کو اعلان کیا جائے گا، آپ بیٹھیے۔ اکبر صاحب نرخی پل باغ کے جلسے میں ہے، جیسے جلسہ ختم ہوگا وہ یہاں ضرور تشریف لائیں گے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین ان قربانیوں کی وجہ سے پہنچی۔ ارے کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے خاندان نہیں آئے مجلس کو ختم کرنے کے لیے۔ یہی زاہد علی خان کا خاندان، وقار الدین پاشا کا خاندان، سید حسن کا خاندان، شفیق الرحمان کا خاندان، امان اللہ خان کا خاندان، مسقطی کا خاندان، باقر آغا کا خاندان، محب عالم کا شاہ عالم خان کا خاندان، محمد پہلوان کا خاندان، خاندانوں کے خاندان آئے مجلس اتحاد المسلمین کو ختم کرنے کے لیے، لیکن خود ختم ہو گئے، گمنام ہو گئے، گھٹنے ٹیک دیا۔ لیکن مجلس اتحاد المسلمین کو ختم نہیں کر سکے۔ آج مجلس بھی باقی ہے، اسد الدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب، یہ قائدین بھی باقی ہے اور آج اویسی خاندان بھی باقی ہے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین کوئی کمزور ہونے والی یا ختم ہونے والی جماعت نہیں ہے۔ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو کہ مجلس اتحاد المسلمین ختم ہو جائے گی۔ آج مجلس اتحاد المسلمین ایک سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ ہندوستان کے اندر ایسی واحد جماعت کسی ریاست میں نہیں۔ اتر پردیش کے اندر سب سے بڑی ریاست ہے، مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی ہے، 80 ارکان پارلیمنٹ منتخب ہو کر اتر پردیش سے آتے ہیں، لیکن ایسی جماعت نہیں، ایسا ہیڈ کوارٹر دارالسلام نہیں، ایسے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی صاحب یا ایوان اسمبلی کے اندر اکبر الدین اویسی صاحب، ممتاز خان صاحب جیسے ارکان اسمبلی ان کے پاس نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے پاس آج میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، MBA MCA، کالج آف فارمیسی، کالج آف نرسنگ ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کے پاس دارالسلام بینک ہے
اور اسرا اور اویسی ہاسپٹل جیسے ادارے آج مجلس اتحاد المسلمین نے حاصل کیا، لیکن آج قدر کرو جماعت کی اور قائدین کی، اور دیکھو کہ حالات کیسی طرح کروٹ بدل رہے ہیں۔ آج بے شمار مسائل ہمارے پاس ہیں، پرانے شہر کی ترقی کے لیے ہم کو کام کرنا ہے۔ مزید ان تلنگانہ کی نئی ریاست کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کا موقف ایوان اسمبلی کے اندر، ایوان بلدیہ کے اندر کامیاب رہے گا۔ آج شہر میں 45 کارپوریٹرز اور ایک میئر حیدرآباد ہمارے پاس ہے۔ ارے ہم ایوان بلدیہ کے اندر حضرات اکبر صاحب ضرور تشریف لائیں گے۔ ایک اہم اعلان ضرور سماعت فرمائیے کہ اسی والٹا ہوٹل سے ٹھیک 10 بجے ایک عظیم و شان ریلی اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت میں ممتاز احمد خان صاحب کے ساتھ حلقہ اسمبلی یاقوت پورے میں نکالی جائے گی، اور اس میں اکبر الدین اویسی صاحب کا کارنر میٹنگ سے بے شمار خطاب ہوگا۔ ہر جگہ پر اکبر الدین اویسی صاحب کا انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایوان بلدیہ کے اندر ہم اپنے مسائل سے لڑنے کے لیے اپنوں سے بھی نہیں ڈرتے۔ جب میلاد النبی کا مہینہ آیا تو یہی خواجہ بلال اور میں نے اٹھ کر کہا کہ میئر صاحب میلاد النبی کا مہینہ ہے، لوگ فاتحہ دلاتے ہیں، جلوس و جلسے کرتے ہیں، پرانے شہر کے لیے آپ ڈبریز کے گاڑیاں دیجئے۔ چندر بابو نائیڈو جب چیف منسٹر تھے تو 23 مرتبہ پرانے شہر کا دورہ کیا، لیکن آپ 3 مرتبہ بھی نہیں آئے۔ ارے ہم کسی سے ڈرتے نہیں، اپنے مسائل کے لیے ہم اپنوں سے بھی ڈرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو غیروں تو دور کی بات ہے۔ حضرات اکبر صاحب وہاں سے نکل چکے ہیں، ابھی ایک 5-10 منٹ میں وہ پہنچیں گے۔ تھوڑا نظم و ضبط کا مظاہرہ کیجئے آپ، ابھی وہ ایک 5 منٹ میں پہنچیں گے۔ ایک 5 منٹ میں انشاءاللہ اکبر صاحب ضرور تشریف لائیں گے حضرات۔ کچھ ہی دیر میں اکبر الدین اویسی صاحب بھی وہ کافی صبح میں چارمینار حلقے کی ریلی میں تھے، وہ کافی خطاب 1 مہینے سے کرتے آ رہے ہیں، صحت کی خرابی کے باوجود بھی ہمارے قائد آج مسلسل 30 دن سے چندریان گٹے کے اندر جلسوں سے مخاطب کیا۔ بے شمار یہاں جوبلی ہلز کے اندر آپ نے دیکھا، نامپلی کے اندر، راجندر نگر کے اندر، کئی نئے شہروں کے اندر انہوں نے اپنی ریلی نکالی۔ آج لوگ پریشان ہیں کہ اکبر الدین اویسی صاحب پر اتنا بڑا قاتلانہ حملہ کیا گیا، گولیاں چلائی گئی، زخم دیے گئے، لیکن پھر بھی آج شیر کا بچہ شیر کی طرح کیسے چنگاڑ رہا ہے۔ یہ اللہ نے انہیں طاقت و قوت دی کہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے اختلاف کٹے چندریان گٹے کے غریب مسلمانوں کی مدد کرتے رہے، چاہے وہ کوئی بھی ورکر ہو، اس کی بنیادی سہولتوں کو، اس کی ضرورتوں کو تکمیل کرتے رہے۔ اسی نشیمن نگر ہمارے علاقے کے اندر انہوں نے ایک 7 منزلہ عمارت قائم کی، جہاں پہ یتیم اور اسیر بچوں کو ہر سال 100 بچوں کو داخلہ دیا جاتا ہے، اور ان 100 بچوں میں آج 1400 بچے اکبر صاحب کے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نرخی پل باغ بابا نگر کے اندر اور بنڈا گڑے کے اندر عظیم و شان عمارتیں اکبر الدین اویسی صاحب قائم کر رہے ہیں، جہاں پر یتیم اور اسیر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسرا اور اویسی ہاسپٹل کے اندر 20 کروڑ کی لاگت سے اسرا دواخانے کو رینوویٹ کروایا گیا، جہاں کم سے کم خرچے کے اندر آپریشن سارا علاج ہو رہا ہے۔ اکبر الدین اویسی صاحب نے اپنے ذاتی سرمایہ سے کئی جگہ جمنزم ہال قائم کیے اور کئی بے شمار بنیادی کام آپ کے علاقوں کے اندر کروائے۔ یہی وجہ ہے، یہی دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں آج صحت دیا ہے، اور آج وہ صرف یہی نہیں بلکہ نظام آباد کے اندر بھی ایک طوفانی دورہ کر کے آئے ہیں، اور سینکڑوں سروں کا سمندر ان کا نظام آباد کے اندر استقبال کیا۔ آپ لوگوں کی دعائیں رہے گی تو عنقریب وہ اورنگ آباد، مہاراشٹر کا بھی احاطہ کریں گے، اور کرناٹک کے اندر بھی وہ جائیں گے اور اپنی گرجدار آواز میں وہاں کے مسلمانوں کو مخاطب کریں گے۔ آج سارے ہندوستان اور دنیا کے اندر حیدرآباد کے اوپر مسلمانوں کی نگاہیں رکھی ہوئی ہے۔
ہے. آپ فیس بک اور انٹرنیٹ کھول کے دیکھیے, امریکہ سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں, ان سے پوچھیے آپ. لوگ فون کر کے غالباً کیفیت پوچھ رہے ہیں کہ حیدرآباد کے انتخابات کیا ہے, اور حلقے اسمبلی یاقوت پورا اور نام پلی کا کیا حال ہے, آپ بتائیے. یقیناً مزہ تو اسی وقت آتا ہے کہ جب میدان میں کچھ اچھا کھیل ہو. آسانی سے تو جیتنا بہت آسان بات ہے. ممتاز خان صاحب کبھی بھی آسانی کا الیکشن نہیں لڑے. 99 کے اندر بھی یہی تھا, 94 کے اندر بھی یہی ہوا, 2004 کے اندر, 2009 کے اندر بھی یہی ہوا, پھر آج 2014 کے اندر بھی سخت مقابلے کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ضرور حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کی عوام مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسد الدین اویسی صاحب کی خاص توجہ اور نظر اس وقت حلقہ اسمبلی یاقوت پورے پر ہے. وہ کئی مرتبہ پیدل دورہ ہمارے تالاب کٹا, تالاب چنچلم کے اندر 3 مرتبہ انہوں نے دورہ کیا, اور پھر اس کے علاوہ کئی جلسوں سے وہ مخاطب کیے. اکبر الدین اویسی صاحب 2-3 مرتبہ آ چکے ہیں, اور ابھی بھی چند لمحات میں وہ آنے والے ہیں. تو ہمیں اپنے قائدین کو مایوس کرنا نہیں ہے. اس جمہوری ملک کے اندر ہم کو بے باکی کے ساتھ اپنے ووٹوں کا استعمال کرنا پڑے گا. لیکن مسلمانوں, آج افسوس اس بات کی ہے کہ ہمارا مقابلہ غیروں سے ہوتا تو کوئی بات ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 27 برس اپنی جوانی گھوڑے کی پیٹھ پر گزاری, اور تاریخ میں مورخ لکھتا ہے کہ 20 برس سلطان صلاح الدین ایوبی نے کفار و مشرکین اپنوں سے لڑتے رہے, اور 7 برس صرف کفار و مشرکین سے لڑ کر, یہود و نصارہ سے لڑ کر بیت المقدس کو فتح کیا. آج ہمیں اپنوں سے مقابلہ ہے. لیکن آپ بتائیے کہ آج اپنوں کا قتل کر رہے ہیں. شہر کے اندر آج کیسے واقعات پیش ہو رہے ہیں. آج کشن باغ کے اندر آپ نے دیکھا کہ جعفر کا قتل, حاجی کا قتل جعفر نے کیا, جعفر کا قتل سہیل نے کیا, سہیل کا قتل حیدر حسین نے کیا. امبر پیٹ کے اندر افسر نواب کا قتل گورے محمود نے کیا, گورے محمود کا قتل کلیانی محمود نے کیا. چور فیاض کا قتل چور قیصر کی گینگ نے کر دیا. اسی چھتری ناکے کے اندر ہمارے خلیل نوجوان کا قتل ہوا. تو بھوانی نگر پی ایس لمٹ کے اندر سالم نامی خاموش بیٹھیے آپ لوگ. اکبر الدین اویسی صاحب نکل گئے تارڑا گنڈے سے. ابھی 5 منٹ میں انشاءاللہ تعالی جلسے گاہ میں رہیں گے.